بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شکریہ۔ ایک مرتبہ ایک بدو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدو کو کھانے کی دعوت دی۔ بدو نے جیسے ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ روک لیا اور فرمایا پہلے بسم اللہ پڑھو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا جائے تو کھانا کھانے والے کے ساتھ شیطان معلوم شریک ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم شیطان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کرو گے؟ بدو نے جواب دیا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر جب بھی کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ ضرور پڑھا کرو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنت طریقے سے کھانا کھانے کے چند آداب کے بارے میں بتائیں گے اور آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور کن چیزوں کو کھانے کی تاکید فرمائی، جس سے ہماری مردانہ طاقت و قوت میں اضافہ ہوگا اور جن پر عمل کرنے سے نہ صرف ہماری صحت اچھی ہوگی بلکہ ہمیں بہت سارا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو اور کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی اور شیطان معلوم دور بھاگ جائے گا اور تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، جب بھی تم کھانا شروع کرو تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھو اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ ضرور کہو۔ اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اس عمل سے کیا ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک آپ کائنات کے تمام لوگوں سے بہتر جاننے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے دو مقرب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے اس عمل کی وجہ سے قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص بھی کھانے سے بسم اللہ پڑھے گا اسے اس کھانا کھانے سے کوئی تکلیف اور بیماری نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو کیونکہ اس سے غربت دور ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو کیونکہ اس سے وحشت اور جنون ختم ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بھلائی اور خیر کی زیادتی ہو، اسے چاہیے کہ کھانے سے پہلے وضو کر لے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے تو وہ کھانا کھانے والے کے لیے برکت ہو جائے گا اور وہ شخص جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر اسے خشک نہ کرو، کیونکہ جب تک تمہارے ہاتھوں میں تری باقی رہے گی تمہارے اس کھانے میں برکت باقی رہے گی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا تو آپ نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کھانے کی کوئی چیز پیش کی جائے تو اسے کھانے سے پہلے یہ تین باتیں ضرور جان لو۔ پہلے یہ کہ وہ کھانا حلال ہے، حرام نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کھانا پاک و صاف ہے، نجس نہیں۔
اور تیسرا یہ کہ وہ کھانا چوری کا تو نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص ایسے دسترخوان پر کھانا کھائے جس پر شراب موجود ہو تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایک لقمہ حرام کھایا تو اللہ تعالی اس شخص کے 40 دن تک کوئی عبادت اور نیکی قبول نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو اور دائیں ہاتھ سے ہی چیزیں لیا دیا کرو، کیونکہ شیطان معلوم بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا اور دیتا ہے۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے ڈکار پر ڈکار آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، جو شخص اس دنیا میں جتنا پیٹ بھر کر کھائے گا وہ شخص قیامت کے دن اتنا ہی بھوکا اور پیاسا رہے گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک ضرور کھایا کرو۔ جو شخص کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک کھائے گا اللہ تعالیٰ اس سے 70 قسم کی بلاؤں اور بیماریوں کو دور فرمائے گا، جن میں چھوٹی سی بیماری جذام کوڑ کی بیماری ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بھی کھانے کی کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی دائیں ٹانگ مبارک کھڑی کر لیتے اور فرماتے، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، غلاموں کی طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے گا وہ جنت میں ان برتنوں سے محروم رہے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس شخص میں یہ 3 عادتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دشمنوں میں شمار کرے گا۔ پہلا، شب بیداری کے بغیر دن کو سونے والا، بلا وجہ ہنسنے اور کہکے لگانے والا۔ تیسرا، پیٹ بھر جانے کے بعد بھی کھانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 عادتوں کی وجہ سے انسان برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے جسم پر سفید داغ پیدا ہونے۔ منگل اور بدھ کو نورا یعنی بال صفا پاؤڈر لگانا، دھوپ میں پڑے ہوئے گرم پانی سے وضو اور غسل کرنا، جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا، اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا، پیٹ بھر جانے کے بعد بھی کھانا کھاتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ امت جب تک کافروں جیسا لباس نہیں پہنے گی، کافروں جیسا کھانا نہیں کھائے گی تو ان میں خیر و برکت باقی رہے گی، اور اگر یہ امت کفار جیسا وطیرہ اور ان جیسی شکل و شباہت اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات کا کھانا کبھی ترک مت کرو، چاہے وہ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ قوت بدن اور مردانہ تندرستی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کھانا کھانے کی 4 سنتیں ہیں۔ پہلی، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ دوسری، 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا۔ تیسری، بائیں طرف زور دے کر بیٹھنا۔ چوتھی، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا۔ اور پھر فرمایا، کھانا کھانے کے بعد 4 آداب یہ ہیں۔ پہلا، جو کھانا اپنے ہی آگے سے کھانا۔ دوسرا، چھوٹا لقمہ اٹھانا۔ تیسرا، آہستہ اور خوب چبا کر کھانا۔ چوتھا، کھاتے وقت لوگوں کی طرف کم دیکھنا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور اس کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھا کرو کیونکہ یہ وقت تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوتا اور آخرت میں تمہارے اس وقت کا تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دسترخوان پر بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس کی آنے والی 7 نسلوں سے غربت اور افلاس کو دور فرماتا ہے، اور جو شخص خرمایا روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھے اور اسے پاک کر کے کھا لے تو اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں روٹی کو سالن کے پیالے کے نیچے مت رکھو، روٹی کی عزت کرو کیونکہ اس سے تم قوت اور طاقت حاصل کرتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روٹی کو درندوں کی طرح مت سونگھو، روٹی کی عزت کرو، اور جب روٹی کھاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یا اللہ ہماری اس روٹی میں خیر و برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہارے سامنے گوشت اور روٹی آئے تو ابتدا روٹی سے کرو اور بھوک کی تیزی کو روٹی سے ختم کرو، اس کے بعد گوشت تناول کرو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی دوسرے شہر میں جاؤ تو سب سے پہلے وہاں کا پیاز کھا لو تو اس شہر کی بیماریاں تم سے دور رہیں گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیاز منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو زائل کرتا ہے، سستی اور تھکاوٹ سے نجات دلاتا ہے، رگوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، دانتوں کی جڑوں کا مستحکم کرتا ہے، بدن کو خوش رنگ بناتا ہے۔ اور پھر فرمایا دوپہر کو پیاز کھانا مردانہ قوت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص اس حال اور تپ دق کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اس سے چاہیے کہ وہ جو اور چاول کی روٹی کھائے کیونکہ اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں، یہ بدن سے ہر قسم کے درد کو دور فرماتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ستون کھایا کرو، یہ انبیاء کی خوراک ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بنایا گیا ہے، یہ بدن میں گوشت بڑھاتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خشک زیتون کھانے سے جسم پر سفید داغ ختم ہوتے ہیں۔ زیتون میں ملا کر کھانے سے چہرہ نرم و ملائم اور خوبصورت ہوتا ہے۔ زیتون کھانے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ خشک زیتون کے 3 چمچ کھانا بلغم اور سفرہ سے نجات دلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زیتون 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی مردانہ قوت میں تو اسے چاہیے 40 دن تک صبح سویرے زیتون کھائے کیونکہ یہ دونوں کندھے مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا زیتون کا شربت بنا کے پیو، یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، بلغم اور صفرا کو دور کرتا ہے، خون کی گردش یعنی بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرتا ہے۔ امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو عورت ماہواری کا خون جلدی بند نہ ہونے کی بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ زیتون کا شربت بنا کر پیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جن جن چیزوں کے ساتھ انسان روٹی کھا سکتا ہے دنیا و آخرت میں ان سب میں سب سے بہتر گوشت ہے۔ گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ جو شخص بد اخلاق ہو جائے اس کے کان میں اذان کہی جائے تاکہ وہ شخص خوش اخلاق ہو جائے۔ اور پھر فرمایا جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھا سکے اسے چاہیے کہ وہ قرض لے کر گوشت کھائے، اس کا یہ قرض خداوند متعالی خود ادا کرے گا۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے پرندوں اور گائے کا گوشت بال خورے کو دور کرتا ہے، گائے کا دودھ دوا ہے، اس کا گھی شفا ہے،
اور اس کا گوشت بیماریوں کے خلاف ڈھال ہے۔ جو شخص بہت غصہ کرتا ہو اور بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تتر کا گوشت کھاتا رہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 کام کرنے والے سے مجھے خوف ہے کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ پہلا، جو شخص ہوا میں بدبودار گوشت کھانے والا۔ نمبر 2، بھرے ہوئے پیٹ سے غسل کرنے والا۔ اور تیسرا، بوڑھی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے والا۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔